کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ یہ ایک بہترین پھل ہے، طبی نقطۂ نظر سے بھی مؤثر علاج ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر دن صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھائیں، اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا نہ جادو۔ جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ کھجور فرکٹوز اور گلوکوز کی شکل میں قدرتی شکر کا کام کرتی ہے، جو فوراً جسم کو توانائی پہنچاتی ہے۔ اس میں پروٹین، وٹامن اور نمکیات، کاربوہائیڈریٹس اور فائبر پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کیلشیم، فاسفورس، فولاد، وٹامن سی اور وٹامن بی کمپلیکس بھی پایا جاتا ہے۔ کھجور میں میگنیشیم اور کاپر پایا جاتا ہے۔ شدید گرمی میں بھی یہ جسم میں فوری توانائی فراہم کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور کو تربوز کے ساتھ ملا کر استعمال کریں۔ کھجور تربوز کی ٹھنڈک کو ختم کرتی ہے اور تربوز کھجور کی گرمی کو ختم کرتا ہے۔ کھجور کے ساتھ کھیرا کھانے سے جسمانی کمزوری اور دبلا پن ختم ہوتا ہے۔ کھجور کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور نظر کو تیز کرتی ہے۔ رات کے وقت اندھے پن کی بیماری کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ کھجور کولیسٹرول کم کرتی ہے کیونکہ کھجور میں کولیسٹرول بالکل نہیں پایا جاتا۔ اس کے علاوہ یہ خون کی کمی دور کرنے میں بھی مددگار ہے۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا ہارٹ اٹیک حضرت سعد بن ابی وقاص کو ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، تم دل کے مریض ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک طبیب کے پاس جا کر عجوہ کھجوریں گٹلی سمیت کھانے کا مشورہ دیا۔ کھجور دل کے امراض میں بے حد مفید ہے کیونکہ یہ شریانوں میں موجود رکاوٹ ختم کرتی ہے اور خون کے بہاؤ کو اعتدال پر لاتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے، بلڈ پریشر کو اعتدال میں لاتی ہے۔ یہ ٹی بی کی بیماری کا مؤثر علاج ہے اور بلغم کو خارج کرتی ہے۔ کھجور کے ساتھ انار کا پانی معدے کی سوزش اور اسہال میں مفید ہے۔ کھجور کی گٹلی یا چھال کو جلا کر اس کی راکھ زخم پر ڈالنے سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ کھجور ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اور آسٹیوپروسس اور ہڈیوں کی دوسری بیماریوں سے بچاتی ہے۔ خصوصاً 45 سال سے بڑی عمر کی خواتین کے لیے کھجور کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ کھجور دماغی صحت کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ کھجور میں وٹامن B6 پایا جانے کی وجہ سے یہ دماغی صحت اور دماغی سرگرمیوں کو بہتر بناتی ہے۔ الزائمر یا بڑھتی ہوئی عمر میں دماغ میں ہونے والی شکست و ریخت کے نتیجے میں ہونے والے مسائل سے بھی بچاتی ہے۔ کھجور کے درخت سے نکلنے والی گوند آنتوں، گردوں، پیشاب کی نالیوں کی سوزش اور بیرونی چوٹوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے بھی 2 سے 3 کھجوریں مددگار ہیں کیونکہ ہر وقت کھانے کی عادت سے چھٹکارا پانے میں کھجور ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بہت سی احادیث میں سحر اور افطار کے وقت کھجور کھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ خصوصاً افطار کے وقت کھجور کا استعمال فوری توانائی بحال کرتا ہے اور کھجور زود ہضم ہونے کی وجہ سے جسم کو فوری توانائی اور طاقت پہنچاتی ہے۔ کھجور جسم سے زہریلے مادے خارج کرتی ہے اور کسی بھی قسم کی پتھری کو بننے سے روکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ذہنی اور جسمانی تھکان بھی ختم کرتی ہے۔ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق یہ کینسر سے بھی بچاتی ہے۔ کھجور نظام انہضام کو بہتر بناتی ہے۔ معدے میں تیزابیت یا معدے اور آنتوں کے مسائل میں کھجور کا استعمال ضرور کریں۔ کھجور جسمانی سوجن کم کرتی ہے اور جسم میں ہونے والی دردوں سے نجات دلاتی ہے۔ کھجور کا استعمال جلد کو تر و تازہ اور شاداب رکھتا ہے۔ یہ جلد کی لچک کو بڑھاتا ہے جس کی وجہ سے جھریوں کا عمل سست پڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پمپلز کے خاتمے اور رنگ نکھارنے کے لیے بھی اہم ہے، نیز جسمانی خشکی ختم کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ حمل کے آخری 2 ہفتوں میں کھجور کا استعمال بے حد مفید ہے۔ قرآن میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذا میں کھجور کھانے کی تلقین کی۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق کھجور قدرتی طور پر یوٹرس کے مسلز کو لچکدار کرتی ہے اور قدرتی حمل میں آسانی ہوتی ہے۔ آپریشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ نیز پریگنینسی کے بعد بھی کھجور کھانا انتہائی مفید ہے۔ کھجور قوت باء میں اضافہ کرتی ہے۔ مردانہ کمزوری کو ختم کرنے کے لیے دودھ کے ساتھ لگاتار استعمال کریں۔ قوت حافظہ بہتر بنانے کے لیے کھجور کو بادام اور دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔
نبیذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مشروب تھا۔ طاقت بحال کرنے کے لیے بہترین انرجی ڈرنک ہے۔ اس کو بیماری یا بیماری کے بعد کمزوری میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کو نبیذ تیار کیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبح میں استعمال فرماتے۔ نبیذ بنانے کے لیے رات کو 3 سے 7 دانے کھجور کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح نہار منہ اس کی گٹلیاں نکال کر کھجور کو مسل کر اس پانی کو استعمال کریں۔ 2 دن تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خمیر پیدا ہو جانے کی وجہ سے اس کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ شوگر کے مریض بھی 2 سے 3 کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ مقدار میں نہ کھائیں۔ کھجور کے ساتھ کشمش اور انجیر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کے درمیان کم از کم 3 گھنٹے کا وقفہ دیں۔ نیم پکی کھجور کو پرانی کھجور کے ساتھ ملا کر استعمال نہ کریں۔ جن افراد کی آنکھیں دکھتی ہوں وہ کھجور کا استعمال نہ کریں۔ کھجور کو پھل، مشروب اور مٹھائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمیں اس کو اپنی روزمرہ خوراک میں استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس کا استعمال اعتدال میں رہ کر کریں، خاص طور پر جب کھانے والا حال ہی میں بیماری سے اٹھا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور ہو اس گھر میں فاقہ نہیں ہوگا۔